A B ڈائلگ A عدیل مرزا اینڈ B یعنی 12. جناب سنی اتحاد کونسل کی دائر کردہ اپیل جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، اس اپیل کا فیصلہ آ گیا ہے اور سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے 8-5 کے تناسب سے اپیل کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. مرزا صاحب کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں اور اس فیصلے کو آپ کیا سنا ہے؟ فیصلہ کیا ہے آپ کا؟ فیصلہ یوں ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اپیل دائر کی تھی نا سنی اتحاد کونسل نے، جی جی اس آپ نے کہا نا اپیلیں دائر کی تھی، جی جی تو آپ نے کہا منظور کر لی گئی ہیں. جی. میں سمجھتا ہوں ریجیکٹ کر دی گئی ہیں. اچھا. کیونکہ سپریم کورٹ میں گئی تھی سنی اتحاد کونسل، جی. تو سنی اتحاد کونسل کو کچھ نہیں ملا. اچھا. سیٹیں مل گئی ہیں پی ٹی آئی کو، حکم دے دیا سپریم کورٹ نے. اور سپریم کورٹ سوری اپنا سنی اتحاد کونسل ایک نہیں ہے، ایک ہی ہوں، الگ نام ہے نا، الگ جماعتیں ہیں، الگ پارٹیاں ہیں. لیکن وہ ادغام کیا تھا نا پی ٹی آئی تو ادغام بھی ہوا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن سپریم کورٹ کے پاس جو اپیل گئی تھی نا وہ سنی اتحاد کونسل کی گئی تھی کہ ہمیں نشستیں دی جائیں. جی جی. اس کو نہیں ملی، پی ٹی آئی کو دے دی. پی ٹی آئی نے الیکشن ہی نہیں لڑا تھا. تو پی ٹی آئی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا، پھر پی ٹی آئی کو کیسے نشست؟ یہی اچنبے والی بات ہے کہ ایک جماعت ہے جس نے الیکشن ہی لڑا، جی اس کے لوگ تھے، نہ اس کا کوئی الیکشن کوئی انتخابی نشان تھا، نہ اس کے امیدوار براہ راست کھڑے ہو سکتے تھے. الیکشن کمیشن کی جو ہے مختلف ان کے اوپر قدغنیں تھیں. تو یہ کیا فیصلہ ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مخالفین ہیں نا جی جی پی ٹی آئی کے، جی جی اور جن کا دکھاؤ حکومت کی جانب ہے جی. یا جو غیر جانبدار آئینی و قانونی ماہرین ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر آئین جو ہے ری رائٹ کر دیا ہے. آئین لکھ دیا ہے، آئین کا تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، نہ کہ آئین تحریر کرنا. عدالتوں کا کوئی بھی عدالت جو ہے اس کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا. آئین قوانین جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ نہیں عدالتوں کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ تو واقعی صحیح بات ہے، یہ تو ری رائٹ کر دیا انہوں نے اپنے طور پہ. اور یہ تو فیصلہ بھی اکثریتی ہے، 8 اور 5 کا فیصلہ ہے. 8-5 کا فیصلہ ہے. تو اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملک میں جو ہے مزید اس میں کیا کیا فوائد ہیں جو دیے گئے ہیں؟ مکمل فیصلہ جو ہے اس میں اقلیتی اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تمام پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جائیں گی. کیا حکم دیا ہے آگے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو کہ وہ کتنے روز میں جو ہے اپنے 15 روز میں فہرست دے گی اپنے ان امیدواروں کی. اصل میں یہ مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، وہ 15 دن دی جیسے دوسری جماعتوں کو ملے ہیں نا، ایسے ان کا بھی حق بنتا تھا ان کو ملے. لیکن اگر بطور پارٹی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہوا ہوتا تو بہرحال چونکہ اب سپریم کورٹ کا حکم ہے، فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد تو ہونا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی عمل درآمد اس پہ کرنا ہے اور ہم بھی اسے منوان تسلیم کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک نظر سے گزری میرے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے انہوں نے کوئی استعفیٰ دیا ہے. سب نے کیا ہے. نہیں استعفیٰ ابھی بات نہیں آئی. اچھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. جی جی. تو میرے خیال انہیں ہو جانا چاہیے. اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو انہوں نے ڈائریکٹ کیا دیا نا کہ غیر آئینی فیصلہ الیکشن کمیشن کا. تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس پہ ایک دوسرا ادارہ کہہ رہا ہے یہ غیر آئینی ہے. جی جی. حالانکہ جو غیر جانبدار قانونی اور آئینی ماہرین ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. جو فیصلہ تھا نا الیکشن کمیشن کا وہ کیس ہی نہیں تھا. وہ تو کیس ان کے پاس تھا ہی نا کہ یہ جو انہوں نے ان سے آزاد چھینا ہے، وہ جو نشان چھینا ہے وہ صحیح چھینا ہے یا غلط چھینا ہے، یہ تو کیس تھا نہیں. کیس تھا مخصوص نشستوں کا، وہ انہیں دلانے کا حکم دیا. اور جو قوانین ہیں پاکستان کے آئین میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں الیکشن جیت کر آئیں وہ پھر ان تناسب سے سیٹیں لے کے آتے ہیں، اس تناسب سے ان کو ملتے ہیں. اب آپ نے اگلا سوال کیا تھا کہ اس کے بعد اب کیا بنے گا قومی اسمبلی میں. بالکل صورتحال کیا پیدا ہوگی قومی میں صوبائی میں پنجاب کی اسمبلی میں مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پی ٹی آئی چونکہ ایک جماعت کی حیثیت سے اب اسمبلی میں بیٹھے گی. پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد اب یہ بات اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ کیا عمران خان کی تحریک انصاف اب قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت بن پائے گی یا نہیں. واضح رہے کہ جمعے کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی اپیل اکثریت رائے سے منظور کر لی. اس فیصلے سے براہ راست تحریک انصاف کو ہی فائدہ پہنچا.
سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیل کو 8 ججز نے منظور کیا، جبکہ 5 جج صاحبان نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت کا رکن قرار نہیں دیا جا سکتا اور پی ٹی آئی ہی مخصوص نشستوں کے حصول کی حقدار ہے۔ یوں اب تحریک انصاف سیاسی جماعت بن کر حزب اختلاف کی جماعت بن گئی ہے، اور ایسی حزب اختلاف کے جس کے پاس کسی بھی نشستوں کی تعداد کے حوالے سے سب سے زیادہ نشستیں ہوں۔ فیصلے کے بعد ہی یہ پتہ چل سکے گا کہ آیا تحریک انصاف کو تمام مخصوص نشستیں مل سکیں گی یا نہیں۔ انتخابی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کے مطابق ابھی 15 روز میں یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا تمام آزاد امیدوار تحریک انصاف میں ہی شمولیت کا فیصلہ کرتے ہیں یا کسی اور جماعت کا رخ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو تحریک انصاف کی سب سے بڑی جماعت بننے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تحریک انصاف جن نشستوں پر دعوے کرتی آ رہی ہے وہ ملنے کی صورت میں قومی اسمبلی میں اس کی 84 نشستیں بڑھ کر 107 ہو جائیں گی، اور یوں یہ سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت بن سکے گی۔ اس کے مقابلے میں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے پاس 106، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس 69، ایم کیو ایم کے پاس 22 اور جمعیت علماء اسلام کے پاس 9 نشستیں ہوں گی۔